ایران نے اسرائیل پر براہ راست ایرانی انقلاب کے بعد پہلا حملہ کیا ہے اور 300 کے قریب میزائل اور ڈرونز حملے میں استعمال ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہم نے 99% تباہ کر دیے ہوا میں، لیکن ایک چیز اکنالج کی کہ اسرائیلی زمین پر ایرانی میزائل اور ڈرون گرے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ جب اسرائیل نے ایرانی جو کونسلیٹ تھا سیریا میں اس پر حملہ کیا، اور عید کے روز ایران نے کہا کہ ہم اس کا انتقام لیں گے۔ اب یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے اٹیک کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بیس پر اٹیک کیا جس بیس سے اسرائیل نے ایرانی شام کے کونسلیٹ پر حملہ کیا تھا۔ تو یہ اس کی گویا کہ جسٹیفیکیشن اس نے بیان کی۔ ایران سے براہ راست حملہ ہوا، عراق سے بھی میزائل داغے گئے، اور حزب اللہ نے جنوبی لبنان سے بھی کیا۔ یہ ایک اسرائیل پر بھرپور اٹیک تھا۔ اس حوالے سے اب امریکہ کا موقف کیا ہے؟ امریکہ کا موقف یہ ہے کہ ہم اسرائیل کی جو سیکیورٹی ہے اس کا تو مکمل دفاع کریں گے، لیکن اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے تو ہم اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اور یہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے، اور گویا کہ یہ وار کو ایسکیلیٹ کرنے سے یا دنیاوی طور پر پھیلاؤ کے حوالے سے ایک بڑا اچھا بیان ہے۔ بیان کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ایران نے یہ کہا کہ اسرائیل نے انتقامی کارروائی جو کرنی ہے اب اس اٹیک کے بعد، اگر امریکہ نے اس کا ساتھ دیا یا کسی اور ملک نے اسرائیل کا ساتھ دیا تو وہ ایران اس پر بھی حملہ کرے گا۔ باقی سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلا لیا گیا ہے، اس میں صاف ظاہر ہے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ ڈیوائیڈڈ فیصلہ ہوگا۔ برطانیہ، فرانس، امریکہ ایران کے اس اٹیک کو کنڈیم کریں گے اسٹیٹ فارورڈلی، لیکن رشیا اور چائنا کا جو بیان ہوگا وہ ڈی ایسکیلیشن کے حوالے سے ہوگا، اور وہ اس اٹیک کو اس طرح کنڈیم نہیں کریں گے جس طرح ویسٹرن پاورز اس کو کنڈیم کریں گی۔ جہاں تک عربوں کا تعلق ہے، عربوں کا بھی جو بیان ہے وہ ڈی ایسکیلیشن کی فیور میں ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے عوام کے سینٹیمنٹس کو سمجھتے ہیں کہ ساری اسلامی ورلڈ کا جو سینٹیمنٹ ہے دیٹ از اگینسٹ اسرائیل، اور وہ فلسطینیوں کے حق میں ہے، ایک فلسطینی آزاد ریاست کے حق میں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ ایران کی اس اٹیک کو کنڈیم نہیں کریں گے، لیکن وہ کہیں گے کہ جنگ بڑھنی نہیں چاہیے اور یہ لمیٹڈ سکیل پر ہو، اور اپنی ہمدردیاں جو ہیں فلسطینی عوام کے ساتھ کریں گے۔ اس لیے کہ ایک ورلڈ وائڈ بھی کچھ سینٹیمنٹ ہے کہ جب اسرائیل نے حماس کے خلاف جنگ کا آغاز کیا غزہ میں، تو سٹارٹ میں تو ویسٹرن ورلڈ میں اسرائیلی سپورٹ بہت نظر آتی تھی، لیکن جب اس کا کولیٹرل ڈیمیج بڑھا، جیسے کہا جاتا ہے کہ 70% عورتیں اور بچے اس میں ہلاک ہوئے، تو پھر لوگوں کا جو سینٹیمنٹ تھا اگینسٹ اسرائیل گیا، اور اسے جینوسائیڈ کا بھی نام دیا۔ ویسٹرن پولیٹیکل سائنٹسٹ اس میں بولے، انہوں نے کہا کہ یہ ایک جینوسائیڈ کی سطح پر اب چلا گیا ہے۔ اس حوالے سے اتنا پریشر تھا کہ امریکہ کی آج کی خبر یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کے لیے خوراک کا انتظام کر رہا ہے۔ باقی انٹرنیشنلی اس کا فائدہ روس کو بھی ہوگا، جو کہ یوکرین میں جنگ جاری ہے۔ یہ کہ اینٹی ویسٹ چونکہ اس میں امریکہ، فرانس اور یو کے اسرائیل کی سپورٹ میں آئے ہیں، تو اب یہی وہاں جنگ میں شامل ہیں، اور ورلڈ وائڈ سینٹیمنٹ جیسے میں نے عرض کیا وہ اگینسٹ اسرائیل ڈیولپ ہوا ہے۔ تو یہ پھر رشین جو offensive ہے ان یوکرین، اس کی ایک لحاظ سے سپورٹ ملتی نظر آ رہی ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس میں ایک نیوٹرل بھی رول ادا کرے گا، اور دوسرا اگینسٹ دس اٹیک کوئی ایسی کنڈمنیشن نہیں کرے گا، اس لیے کہ جو عوام کے جذبات ہیں پاکستان میں وہ اینٹی اسرائیل ہیں اور پرو پلسٹائن ہیں۔ بے شک جتنا بھی پریشر ہو، جو پاکستان کی حکومت ہے وہ اپنے عوام کے جو سینٹیمنٹس ہیں اس کے اگینسٹ کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکتی، اور یہ دنیا بھی جانتی ہے۔ لیکن وہ یہ کہیں گے کہ جو اصل مسئلہ ہے فلسطین کا اس کو حل کیا جائے، جو کہ اب تک جب سے یہ جنگ جاری ہے
اس کی جو بنیاد ہے فلسطینی آزاد ریاست کا قیام، اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ یہی اس وقت سب سے اچھا سٹینڈ ہے۔ اس کی اہمیت اب زیادہ واضح ہوگی کہ بنیاد جہاں سے چلی تھی وہ یہ تھی کہ فلسطینین اتھارٹی تو وجود میں آئی، لیکن فلسطینی ریاست کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا، بلکہ اسرائیل کو وقت کے ساتھ طاقت ملی اور اس نے اپنے دو مقاصد پر عمل کیا۔ ایک تو یہ کیا کہ وہ گریٹر اسرائیل کی طرف چلا۔ کیوں چلا؟ کہ جو ایڈجوائننگ مسلم ممالک تھے ان کے ساتھ نارملائزیشن آف ریلیشنز بڑھ گیا۔ پہلے تو آپ نے دیکھا کہ اس کو جارڈن نے تسلیم کیا، ایجپٹ نے کیا، ترکی نے کیا، پھر سبسیکوینٹلی موراکو نے کیا، یو اے نے کیا، بحرین نے کیا۔ اس سے پھر اس کو تقویت ملی اور یہاں تک کہ آئی میک بھی اناؤنس ہوا، انڈیا مڈل ایسٹ یورپ اکنامک کوریڈور، اور جو کہ بامبے سے یو اے سے ریاض، ریاض سے جارڈن میں سے ہوتا ہوا اسرائیل کی حیفا کی بندرگاہ تک کنیکشن بائی ریل، یہ اس کا فیصلہ کیا گیا۔ تو یہ چیزیں نارملائزیشن کی طرف اتنی بڑھ رہی تھیں، اب یہ اس کو بہت بڑا سیٹ بیک ملے گا، اس لیے کہ عوام کے جو مڈل ایسٹ میں سینٹیمنٹس ہیں، اب وہ جو نارملائزیشن پروسیس ہے وہ رکے گا۔ تو گویا کہ یہ جو اسرائیل کا اصل مقصد تھا کہ گریٹر اسرائیل میں آپ جانتے ہیں کہ اس نے ایسٹ جیروسلم کو بھی انیکس کیا، جسے یو ایس نے ریکگنائز کیا۔ اس نے گولان ہائٹس کو بھی انیکس کیا، جسے یو ایس نے ریکگنائز کیا۔ اب اسلامک ورلڈ میں اور انٹرنیشنلی بھی اس بات کو کنڈیم کیا جاتا ہے بہت حد تک کہ یہ انٹرنیشنل لا کے اگینسٹ ہے کہ کوئی ملک آکوپائڈ ٹیریٹریز کو اپنے ملک کا پرماننٹ حصہ بنا لے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی بھی اسرائیل کا جو سٹینڈ ہے گریٹر اسرائیل، اس کو بالکل کسی صورت بھی پذیرائی نہیں مل سکتی۔ تو اب یہ جو اصل مسئلہ ہے فلسطین کا، یہ تھوڑا سا لائم لائٹ میں آئے گا، اگرچہ لگتا یہ ہے کہ وار ایسکیلیٹ نہیں ہوگی، چونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی کہا کہ وہ اس سے آگے نہیں جائے گا۔ ممکن ہے کہ اسرائیل تھوڑا انتقام لینے کے لیے یا اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ایک لمیٹڈ لیول پر ایران کے خلاف کوئی کارروائی ضرور کرے گا، لیکن اس نے ایک تو ضرور کر لی ہے کہ صدر لیبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملہ کیا، اور اسی طریقے سے وہ ممکن ہے عراق میں بھی ایرانین کوئی انسٹالیشنز ہیں ان پر اٹیک کرے گا۔ لیکن ورلڈ میں اس وقت محسوس یہ ہو رہا ہے کو یہ جلدی ہی ختم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ کہیں گے کہ ایک اٹیک کیا اسرائیل نے ایرانین قونصلیٹ پر اور ایران نے اس کا انتقام لے لیا، اب اس کو پیسیفائی کیا جائے، ڈی ایسکیلیٹ کیا جائے، اس لیے کہ ورلڈ جو ہے اس وار کو پھیلتا ہوا افورڈ نہیں کر سکتی۔ ابھی جو فوری دوسرے بھی کئی نیگیٹو اثرات اتنی سی جنگ کے بھی پڑیں گے کہ آئل پرائس ہائک ہوگی، کیونکہ اسرائیل میں دیکھا گیا، لیبنان میں دیکھا گیا کہ لوگ پیٹرول کی لائنوں میں لگے ہیں اور ایک پینک سی کریٹ ہوئی ہے۔ اسرائیل میں تو بہت زیادہ پینک کریٹ ہوئی ہے کہ لوگ تل ابیب جو ایئرپورٹ ہے اس کی طرف بھاگ رہے ہیں، کیونکہ تل ابیب میں ایک دو میزائل کا گرنا بھی ایک سینس آف انسیکیورٹی کریٹ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو جبکہ اسرائیل کے یعنی آل اوور اسرائیل میزائل گرے ہیں اور ایک سارے اسرائیل میں سینس آف انسیکیورٹی پھیل گئی ہے۔ ناردرن اسرائیل میں تو آلریڈی تھی، اور وہاں جب حزب اللہ کے اٹیک ہوئے تو وہاں سے بہت سارے یہودی تھے وہ وہاں سے نکل چکے تھے۔ اب یہ سارے اسرائیل میں سے نکلنے کا ایک پینک ہوگی اور اس پر امپیکٹ ہوگا، تو یہ ایک پریشر ڈیولپ ہوگا کہ جو اصل مسئلہ ہے فلسطین کا، جس پر دنیا خاموش ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اسلامک ورلڈ جو مڈل ایسٹ میں ہے وہ بھی خاموش ہو گئے تھے اور اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن آف ریلیشن میں جا چکے تھے۔ تو لگتا یہ ہے کہ جب تک یہ مسئلے کو ایڈریس نہ کیا گیا تو اس طرح کے جو اٹیکس ہیں یا اس طرح کی جو صورتحال ہے جس سے تمام دنیا اب دوچار ہونے لگی ہے اور ہو گئی ہے، تو یہ جاری رہیں گے۔ تو لہذا یہ بہت نان ریئلسٹک انداز تھا کہ آپ سٹیٹس کو جاری رکھیں۔ گویا کہ یہ جو فیصلہ ہوا، یہ جنگ اتنی بڑی ہے اور دنیا متاثر ہوئی ہے، یہ سٹیٹس کو کے خلاف فیصلہ ہے کہ آپ جو اصل مسئلہ ہے، جو کرکس آف دا میٹر ہے، دیٹ از دا کریشن آف دا انڈیپینڈنٹ ساورن پیلسٹینین اسٹیٹ یا ٹو اسٹیٹ سولوشن، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ اور جب تک یہ نہیں ہوتا تو اس طرح کے راؤنڈز چلتے رہیں گے۔
اور اب یہ اسرائیل کو پہلی دفعہ اتنی پینک میں جو گیا ہے، کیونکہ اسرائیلی سوائل پر یہ اس سطح کے کبھی اٹیکس نہیں ہوئے، اور وائڈ سپریڈ، اگرچہ لمیٹڈ لیول پر ناردرن اسرائیل میں ضرور ہوئے جب حزب اللہ کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی تھی، لیکن ایک بڑا ملک ایران کی سطح کا براہ راست اس کا اسرائیلی سوائل پر اٹیک، اور یہ کہنا کہ اگر اسرائیل کو کسی نے سپورٹ کیا انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس تو ہم اس پر بھی اٹیک کریں گے، اسی لیے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے بھی بیسز پھیلے ہوئے ہیں مڈل ایسٹ میں، جارڈن میں بھی ہے، جبوتی میں بھی ہے، اور پھر ایرانین جو انفلوئنس ہے وہ بھی اس ایریا میں بہت زیادہ ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ یمن میں ہوتی ہیں، دے آر ویری اسٹرانگ، صدرن لیبنان میں حزب اللہ ہیں، دے آر ویری اسٹرانگ۔ گویا کہ اسرائیل کے تین اطراف میں ایرانین انفلوئنس بڑا اسٹرانگ ہے، اینڈ دے آر ویل اکوپڈ ود دیز میزائلس۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو باٹم لائن ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا جو پروگرام تھا گریٹر اسرائیل اور نارملائزیشن آف ریلیشن ود عرب ورلڈ، یہ ناکام ہو گیا، اور یہ ناکام اس وجہ سے ہوا کہ جو ریئل پرابلم آف آئی مین دا پیلسٹائن دیٹ ہیز ناٹ بین ریزالوڈ اینڈ نو باڈی از پیئنگ اینی ہیٹ ٹو دیٹ، اس پر کوئی توجہ نہیں کر رہا تھا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اسٹیٹس کو ہی جاری رہے گی۔ دس از ویری انفارچونیٹ، the world did not give any importance to the real problem of Palestine. Thank you very much for listening. God bless you.